بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دوسرا عشرہ آج مکمل ہو رہا ہے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، اعتقاف کا عشرہ، یہ آج رات سے شروع ہو جائے گا۔ اس عشرے میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ اعتقاف کی ہے۔ اعتقاف کا مطلب ہوتا ہے ایک کونا پکڑ لینا اور کونا پکڑ کے خود کو محصور کر لینا ایک خاص مقام کے اندر۔ تیسرے عشرے کے اندر سنت اعتقاف بیٹھا جاتا ہے۔ یہ اعتقاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے میں سے ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے تو ایسے یہ سنت کفایہ ہے، یعنی سنت ہے جو کہ لازم ہے، فرض نہیں ہے، لیکن محلے میں سے اگر کوئی ایک بھی بیٹھ گیا تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ بڑے فضائل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے 2 ہجری سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک آخری عشرے کا طواف لازمی فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو آپ نے شوال کے 10 دن میں اعتکاف کیا۔ اس وجہ سے یہ سنت موقدہ ہے کہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے صرف ایک دن کا اعتکاف، تو ایک دن کا جو اعتکاف ہے اس کے آپ نے فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ یعنی اتنا اللہ رب العزت جو نفل اعتکاف ہے اس کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سنت اعتکاف ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی، کتنی بڑی فوقیت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو 80 برس عبادت کرتے تھے، تو صحابہ پریشان ہوئے۔ پھر وہاں پر نازل ہوا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جو 80 سال جو ہے وہ 1000 راتوں کی عبادت ہوتی ہے، تو یعنی 83 سال کی عبادت ہوتی ہے۔ 83 خیر من 1000 شہر، یہ 1000 راتوں کی عبادت۔ تو فرمایا کہ یہ 80 سال کی عبادت 83 سال اور کچھ دن لکھا ہے، تو یہ ایک رات جاگ لینا، اور وہ رات الٹرنیٹ بیسس پہ آتی ہے، کبھی 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، کبھی 29ویں کو۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر کی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ 27ویں رات شب قدر نہیں ہے، بلکہ یہ طاق راتوں 5 طاق راتیں وہ شب قدر ہوتی ہیں۔ تو کوشش کی جائے کم از کم ان راتوں کے اندر مسجد میں اعتکاف بیٹھا جائے۔ دیکھیں دوسرے اعمال اور دوسرے معمولات کے اندر مسجد لازم نہیں ہوتی ہے، جیسے شب برات ہے اس میں مسجد لازم نہیں، شب جمعہ ہے اس میں مسجد لازم نہیں ہے، صلاۃ التسبیح ہے اس میں مسجد لازم نہیں ہے۔ ایسے اور بھی بہت سے نفلی اعمال ہیں، اس میں ہم خود سختی سے منع کر دیجیے مسجدوں کو اس رات میں آباد نہ کریں، منع ہے۔ نفلی عبادت گھر میں کریں، رسول اللہ نے بھی گھر میں کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان راتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، لہٰذا مسجدوں کو ان راتوں میں خاص طور پہ انفرادی اعمال کے ساتھ آباد کرنے کی ضرورت ہے، کہ اس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اور مسجد میں جب انسان رہتا ہے تو بہت سے مفسدات سے بچ جاتا ہے، لیکن آج کل مفسدات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ مسجد میں رہ کر بھی بہت سے لوگ مفسدات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا لحاظ رکھنا، ان کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ تو اعتکاف کے لیے بہت سے ضروری مسائل ہوتے ہیں، وہ ضروری مسائل سمجھنے چاہیے، سیکھنے چاہیے، لیکن اعتکاف کی جتنی بڑی فضیلت ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک تو سنت اعتکاف ہے، اس کے لیے تو 10 دن نکالنے ہیں، اور اگر سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا تو کوشش کرے کہ کم از کم 3 دن کا اعتکاف لازمی کرے، کہ مسجد کے اندر جڑ جائے،
مسجد کے اندر اپنے آپ کو باندھ لیں گے، پورے سال میں اگر ہم 3-4 دن اگر اپنے آپ کو مسجد میں نہیں باندھ سکتے تو پھر ہمارا عبادت کا شغف اور عبادت کا ذوق کیا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، مصروفیت ایسی ہے، تو جب بھی مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں، 5 منٹ 10 منٹ بیٹھنا ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے تو بھی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ نفلی اعتکاف ہے، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، بھلے سے پورا دن پوری رات بیٹھے اور بھلے سے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے، اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں اور اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہو کر دایاں پاؤں رکھے، دایاں پاؤں رکھ کے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد اعتکاف کی نیت کریں۔ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ آج جو اعتکاف شروع ہوگا مسجد کے اندر وہ مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، بھلے سے بستر بعد میں پہنچے۔ مغرب کے بعد اگر اعتکاف میں بیٹھے تو وہ سنت اعتکاف نہیں رہے گا، وہ پھر نفل اعتکاف بن جائے گا۔ تو آج جو اعتکاف شروع ہو رہا ہے وہ مغرب سے پہلے مسجد میں بیٹھ جانا ہے اعتکاف کی نیت سے۔ نیت چلے دل سے کرے چاہے زبان سے کرے، دونوں باتیں ایک ہی ہوتی ہیں، زبان سے تھوڑی مستحضر ہو جاتی ہے۔ ایسی خواتین بھی جو اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر ایک دو مصلی کی جگہ اس کو متعین کرے کہ یہ میری مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کرے، اور اس کے بھی وہی احکامات ہوں گے جو مردوں کے کہ اس میں بلا عذر باہر نہیں نکل سکتی وہاں سے۔ یہ کھانا بھی پکا رہی ہیں، روٹی بھی پکا رہی ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر کچھ سہولت ہے جیسے بعض فقہا نے سہولت دی ہے، ایک چھوٹا کمرہ رکھ لے، اسی کمرے کے اندر اعتکاف کی نیت کر لے کہ یہ پورا کمرہ میری مسجد ہے اور اسی میں اعتکاف کی نیت کر لے۔ ایسا نہیں کہ پورے گھر میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا کمرہ رکھے اور اس چھوٹے کمرے کے اندر اعتکاف کی نیت کر لے تو انشاءاللہ اس میں کچھ رعایت ہے اور اس میں کچھ آسانی اور سہولت ہے۔ لیکن کوشش کرے کہ جو 2 مصلوں یا ایک بستر کی جگہ ہے، کوشش کرے کہ وہاں سے باہر نہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترکی خیمہ لگاتے تھے۔ ترکی خیمہ وہ ہوتے ہیں جو ہماری مسجدوں میں لگتا ہے جس کے اوپر چھت نہیں ہوتی، تو ترکی خیمہ لگایا کرتے تھے۔ ایسی خواتین اگر گھر میں ترکی خیمہ لگا لیں تو اچھی بات ہے، اگر نہ لگائیں تو تب بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسی مسجدوں میں بھی ترکی خیمہ لگانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ ایک ماحول بن جائے، ایک یکسوئی نصیب ہو جائے۔ اگر معتکف کی طبیعت ناساز ہے یا کسی وجہ سے وہ آرام کرنا چاہتا ہے تو بے تکلف وہ آرام کر سکے، کیونکہ اس کو مسجد میں رہنا ہے۔ بس مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، ایک طبعی عذر جیسے قضاء حاجت ہے، اس کے لیے باہر نکل سکتا ہے، اور ایک شرعی عذر جیسا کہ غسل فرض ہو گیا تو غسل کرنا ہے، اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنا ہے۔ محض ٹھنڈک کے غسل کے لیے باہر نکلے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ ضروری بات ہے اعتکاف کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔